مصنف نے مورد نظر تکلیف کو مقید کیا ہے فعلی کی قید سے، اور تکلیف فعلی حکم ظاہری بھی ہو سکتا ہے، حکم واقعی بھی ہو سکتا ہے۔ تو دو چیزیں جمع ہو گئیں۔ نمبر ایک کہ مطمع نظر جو تکلیف ہے مصنف کی وہ ہے تکلیف فعلی، اور فعلی ہونے کی بنیاد پہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے حکم ظاہری کا۔ ان دو چیزوں کی بنا پہ اب مکلف جو اس تکلیف کی طرف ملتفت ہوا ہے، یا اس کے تکلیف کے فعلی ہونے کا اسے یقین ہوگا، یا اس تکلیف کے فعلی ہونے کا اسے جان۔ تکلیف فعلی ہونے کا شک نہیں ہوتا۔ اچھا، تو مورد نظر میں تکلیف کو مقید کریں فعلی سے، اور فعلی کی قید لگانے کی بنا پہ پھر آپ جب اضافہ کریں گے حکم ظاہری کا، تو اس صورت میں تقسیم ثنائی ہی بنے گی، ثلاثی نہیں بن سکتی۔ جبکہ شیخ العظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے مطمع نظر میں جو تکلیف رکھی ہے وہ ہے حکم واقعی، قطع نظر اس کے کہ وہی حکم واقعی اس کی فعلی تکلیف بننے جا رہی ہے یا تکلیف فعلی نہیں بننے جا رہی۔ تو اس صورت میں اس کے واقعی ہونے کا مکلف کو یا یقین ہوگا یا ظن ہوگا، یہ شک ہوگا کہ پتہ نہیں یہ واقعی ہے یا واقعی نہیں ہے۔ اچھا، تو مطمع نظر میں تکلیف واقعی جب رکھی جائے گی تو پھر مکلف کے حالات تین ہو جائیں گے، تقسیم ثلاثی ہو جائے گی۔ چار حالات نہیں ہو سکیں گے اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ ممکن ہے کہ وہ خود واجب ہی نہ ہو، ایک احتمال اگر دیکھا جائے تو، یعنی حکم واقعی کو اگر دیکھا جائے تو ایک فرض کریں جیسے ہم نے واقعی کو دیکھ لیا، ممکن ہے کہ فعلاً اس کے اوپر واجب ہی نہ ہو، جیسے تکلیف کے ہونے کا یا تکلیف کے نہ ہونے کا۔ اچھا، تکلیف اب وہ واقعی والی لے رہے ہیں یا مصنف والی کو؟ واقعی والی کو۔ واقعی والی کو تکلیف کے واقعی ہونے کا کہ واقعاً یہی تکلیف ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ تکلیف واجب ہے یا حرام ہے۔ حرام بھی تو تکلیف واقعی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تکلیف خود تکلیف ہے ہی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ تکلیف اس پر یہ تکلیف ہے ہی نہیں۔ ہم یہ شک اس وقت مسئلے میں شامل نہیں کر رہے۔ دیکھیے صورتحال جو بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مکلف ملتفت ہوا، اذا التفت المکلف۔ اب تکلیف ہے، ہاں تکلیف آ گئی۔ اگر آپ کہتے ہوں کہ وہ اس پہ ہو سکتا ہے واجب ہی نہ ہو، تو پھر آپ کو پھر ملتفت کی قید پیچھے سے ہٹانی پڑے گی۔ ہم نے جو ہے کہا ہے کہ مکلف جس وقت اس تکلیف کی طرف ملتفت ہو گیا ہے، وہاں تکلیف ہے تو ملتفت ہو، جو ہے ہی نہیں اس کی طرف ملتفت کیسے ہو؟ یہ خود ملتفت ہی نہیں ہے، تو ملتفت نہ ہونے کی صورت میں اب تکلیف ہو یا نہ ہو جب ملتفت ہی نہیں ہے، لہذا مکلف اذا التفت الى التکلیف الواقعی، تکلیف واقعی کی طرف وہ ملتفت ہو گیا، تو جب ملتفت ہوا ہے تو پھر اس کے واقعی ہونے کا تین حالات ہیں۔ ان دونوں تقسیمات کا جب ہم نے موازنہ کیا ہے مطمع نظر کو سامنے رکھ کے، کہ شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطمع نظر اور تکلیف ہے جو ہے حکم واقعی، اور مصنف کا مطمع نظر اور تکلیف ہے وہ ہے تکلیف الفعلی۔ تو مطمع نظر دونوں کا مختلف ہونے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں جو انصاری صاحب نے تقسیم بیان کی ہے وہ تقسیم اور ہے، جو مصنف نے تقسیم بیان کی ہے یہ تقسیم اور ہے۔ صحیح ہوگا۔ اچھا، جب تقسیم یہ اور ہے وہ اور ہے، تو اشکال آپ ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنے کا جو اشکال پیدا ہوا ہے وہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب کہا جائے بھی تقسیم ایک ہی ہے، اسی ایک ہی تقسیم کو ایک کہتا ہے یہ ثلاثی ہے، دوسرا کہتا ہے سنائیے بھائی تقسیم ایک نہیں ہے، وہ تقسیم اور ہے، یہ تقسیم اور ہے۔ جب تقسیم اور ہی نہیں ہے تو پھر ٹکراؤ ہی نہیں، تقسیم ایک رہ جاتی، ایک عالم اس کو ثلاثی قرار دیتا، دوسرا ثنائی قرار دیتا، پھر یہاں سے اشکال پیدا ہوتا۔ تقسیم وہ تقسیم اور ہے کیونکہ اس تقسیم کا مطمع نظر اور ہے، یہ تقسیم اور ہے۔
لہذا دونوں علماء کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ ہے تتمہ کل کے درس کا۔ آج کا درس شروع کرنے لگا کیونکہ بات کا ایک جو ہے وہ ایک ربط تھا، تو میں نے خلاصہ کر دیا کل کی بات کو۔ مصنف کہتا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ مصر ہیں کہ نہیں بھائی تقسیم ثلاثی ہونی چاہیے اور وہی ہونی چاہیے جو شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، تو اب تو سے گفتگو شروع ہونے لگی ہے۔ گراؤنڈ ذہن میں آیا یا نہیں آیا؟ اگر آپ مصر ہو جائیں کہ تقسیم وہی ہونی چاہیے، کون سی؟ شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا یعنی ثلاثی تقسیم۔ اچھا، تو اب تقسیم جب آپ وہی لے کے آئیں گے تو پھر مطمع نظر آپ کو وہی رکھنا ہوگا، تو جو ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ تقسیم بھائی وہی ثلاثی ہی لے کر آؤ اور وہی والی ہی لے کر آؤ جو شیخ الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، پھر مطلب یہ ہے کہ اس تقسیم یہ تقسیم جو بیان ہونے جا رہی ہے اس کو وہی والی تقسیم کہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس تقسیم کا مطمع نظر وہی لے آئیں جو شیخ اعظم صاحب نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مصنف کہتا ہے جی اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو میں تقسیم وہی بیان کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تقسیم میں اقسام کے اسماء چینج کروں گا، سیم نہیں لے کر آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو سیم اسماء ہیں، یہ سیم اقسام ہیں، ان کے اوپر اشکال ہے تداخل احکام کا۔ گفتگو کا ایک نیا جو ہے وہ موڑ آیا ہے سامنے نا۔ تقسیم ثلاثی رہے گی، مطمع نظر وہی رہے گا، تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں جو قبلہ قلیل میری سنائی تقسیم پہ آپ نے رد دیا ہے کہ بھئی تیری تقسیم اور ہے وہ تقسیم اور ہے۔ تو اب میں کیا کرنے لگا ہوں؟ مطمع نظر وہی رکھوں گا، تقسیم وہی ثلاثی رکھوں گا، تو اب اور والا لفظ آپ ادھر نہیں بولیں گے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں جو تقسیم دے رہا ہوں بالکل وہی والی تقسیم ہے۔ جب وہی والی تقسیم دے رہا ہوں اور وہی والی تقسیم مطمع نظر وہی ہو، اقسام ثلاثی ہوں، پھر بھی وہ والی اقسام جو شیخ الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں وہ والی یہاں نہیں دوں گا، اس کے علاوہ اور طریقے سے میں اقسام بناؤں گا۔ یعنی اسی مقسم کو سامنے رکھ کے جو اقسام بنا رہا ہوں، ان اقسام کو میں نئے نام سے اس وقت تعبیر دوں گا، پرانے نام سے تعبیر نہیں دوں گا، کیونکہ پرانے ناموں میں ہاں کیونکہ جو پرانے نام ہیں وہ کیونکہ جو نام ہوتا ہے وہ اسی قسم کو جو ہے وہ مختص ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جب کسی بچے کا نام رکھ دیا جائے تو وہ نام اسی کا مختص ہو جاتا ہے، وہ آئندہ پھر اسی نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے۔ ٹھیک، آگے اس کو اچھا کہنا ہے برا کہنا ہے تو اسی نام کی طرح اس کی نسبت دی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ جو نام ہے نا وہ نام میں آگے نہیں چلاؤں گا، کیونکہ وہ نام اگر آگے چلاتا ہوں تو ان کے اوپر اشکال آتا ہے۔ کون سا؟ تداخل احکام کا۔ اچھا، تو تداخل احکام کا جو اشکال ہے وہ کیسے ان پہ آتا ہے یہ نقطہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ ابھی پھر ہم وہ تقسیم بیان کرنے لگے ہیں جو مصنف نے دیا ہے، اور ہے بھی ثلاثی، مطمع نظر بھی وہی ہے جو شیخ الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اقسام بدل دی ہیں، بلکہ اقسام کے نام ہی نہیں بدلے، اقسام بالواقع ہی بدل دی ہے۔ تقسیم وہی، مقسم وہی، لیکن اقسام اس نے بدل دی۔ سنو جی، وَإِنْ أَبَيْتَ، اگر آپ نہیں مانتے، تقسیم سنائی کو نہیں مانتے، الا ان ذالک، مگر یہ کہ وہی ہونی چاہیے۔ کون سی ہونی چاہیے؟ ثلاثی والی، رسائل والی، وہی ہونی چاہیے۔ تو فل اولا ان یقال، تو پھر ثلاثی تقسیم بہتر ہے کہ یوں بیان کی جائے۔ اقسام سن لو بھیا جی، مطمع نظر جو ہے وہ سارا وہی لے رہا ہے۔ گراؤنڈ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو فکر کا جو بیک گراؤنڈ ہے۔ پہنچ گیا ہے عمران؟ کہاں گیا؟ ان المکلف اما ان یحصل له القط، یا مکلف کو قطع حاصل ہو جائے گا، کس بات کا؟ اس تکلیف واقعی کے واقعی ہونے کا۔ مطمع نظر وہی آ گیا، ٹھیک ہے۔ او لا، یا قطع حاصل نہیں ہوگا، اب جان نہیں بولا ایسے۔ وعلی الثانی،
कात हासिल नहीं हुआ। इम्मा अन यकूम इंदहु मुकल्लफ के पास मुयस्सर होगा। क्या मुयस्सर होगा? तरीकुन मोतबर, एक मोतबर तारीख, मोतबर दलील उसके पास मुयस्सर होगी। औला, या मोतबर तारीख, मोतबर दलील उसके पास मुयस्सर नहीं होगी। तो अब कितनी किस्में हो गई? तीन हो गई। नंबर 1 कात हासिल होगा, नहीं होगा कि फिर आगे 2 हो गई। कात हासिल ना होने की सूरत में वो जो तकलीफ है उस तकलीफ पर इसके पास कोई मोतबर तरीक है या उस तकलीफ के बारे में इसके पास मोतबर तरीक नहीं है। तरीके मोतबर और अदम तरीके मोतबर। तरीके मोतबर मौजूद है, तरीके मोतबर मौजूद नहीं है। तरीक मोतबर मौजूद है तो फिर ये ज़न पे अमल करेगा, तरीक मोतबर मौजूद नहीं है तो फिर इसको रेफर करेंगे किधर? उसूल अमलिया अल अकलिया की तरफ। अच्छा जी, ये तकसीम क्यों लेकर आए हो भाई? ये नाम आपने वो अक़साम ही नाम ही नहीं बदले बल्कि वो आपने अक़साम ही बदल दिए हैं, तकसीम वही रही है। ले अन ला तदाखल अल अक़सामु फीमा युज़कर लहा मिन अल अहकाम। इन अक़साम के हमने जो अहकाम बयान करने हैं ना, उन अहकाम में ताकि इन अक़साम में तदाखुल ना हो जाए। तदाखुल समझते हो? ये उसके हुक्म के अंदर दाखिल हो रही है जबकि वो हुक्म इस पर आना नहीं था, तो दाखिल हो गई ना उसके हुक्म के दायरे में। किसी और ये किस्म दूसरी वाली किस्म के मध्य मुकाबल अपनी कसीम के पर आने वाले हुक्म के दायरे में चली गई है, जबकि है उसकी कसीम। जब कसीम है तो उसके हुक्म के दाखिल के अंदर क्यों दाखिल हो रही है? भाई तीन जो किस्में हैं, किस्में एक दूसरे की क्या होती हैं? कसीम होते हैं। कसीम यानी उनके दरमियान क्या है? तजाद है। जब तजाद है तो फिर ये वाली उस दूसरी वाली के ऊपर आने वाले हुक्म के आगे फिर क्यों दे रही है? ठीक है ना? तदाखुल का माना ये है कि ये तदाखुल कर रही है उस हुक्म में जो हुक्म इस पे आना था, और ये तदाखुल कर रही है उस हुक्म में जो इस पे आना था। ये तदाखुल कहाँ हो रहा है? अंसारी साहब वाली तकसीम। इसलिए मैंने उसको छोड़ के ये दी है ताकि बच जाए ये तकसीम तदाखुल अहकाम के इश्काल से। वमर्जिउहु, किसका मर्जे? मुकल्लफ का, यानी मुकल्लफ ने जिधर रजू करना है या मुकल्लफ को हमने जिधर रेफर करना है। अलल अखीर, अलल अखीर से मुराद है तीसरी किस्म। तीसरी किस्म कौन सी? जब उसके पास मोतबर दलील कातबी हासिल नहीं हुआ, ठीक, और मोतबर दलील भी उसके पास नहीं है, तो इसका ये रजू करेगा किधर? इलल कवायद, उन कवायद की तरफ। अल मुकर्ररा, जिनको मुकर्रर किया गया है। अक्लन, अक्ल की तरफ से। कौन है जो अक्ल की तरफ से मुकर्रर किया गया है? असूल अमलिया। और नकलन या शरा की तरफ से, वो कौन से हैं? उसूल शरिया। अच्छा, और ये जो मुकर्रर किए गए हैं ना कवायद, किसके लिए मुकर्रर किए गए हैं? ले गैर काते वाले गैर मान यकूम इंदहु तरीक। काते के गैर के लिए मुकर्रर किए गए हैं और मन उसके गैर के लिए जिसके पास मोतबर तरीक मौजूद है। यानी पीछे दो किस्में हो गई ना, उन दोनों के गैर के लिए जो अहकाम मुकर्रर किए गए हैं, इसको हम उन अहकाम की तरफ रेफर करेंगे, और रेफर करेंगे अला तफसील, उस तफसील की बिना पर, या किसी महल ही जो अपने महल में आ रही है। जिसके पास तरीक है वो क्यों जाएगा? मोतबर तरीक वो नहीं जाएगा ना। गैर की तरफ इसको मुज़ाफ इलैह करार दिया ना मैंने। गैर जिसके पास तरीक नहीं है, एक हो गया ना काते जी, एक हो गया मान इंदहु तरीकुन मोतबर। इन दोनों का जो गैर है वो गैर कौन है? ना तरीक मोतबर। वो इनके दोनों का गैर वो है जिसके पास कात भी नहीं है, तरीक मोतबर भी नहीं है, वो तीसरी किस्म आ गई ना।
اسی تیسری قسم والے کو ہم ریفر کریں گے ان حکام کی طرح جو اسی تیسری قسم والے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، نقلان و طرح غیر القاطع ومن یقوم عنده طریق، قاطع کے غیر کے لیے مقرر کیے ہیں، لے غیر جو ہے مقرر کی طرف جو ہے طلب پائے گا، مقرر کیے گئے ہیں اس کے لیے جو قاطع کا غیر ہے، اور غیر ہے مان اس کا یقوم عنده طریق، جس کے پاس طریق قائم ہے، جس کے پاس طریق موجود ہے، اس کے غیر کے لیے ہے، یعنی یہ دوسری قسم کا جو غیر، یعنی دونوں قسموں کا جو غیر ہے، اور یہ رجوع کرے گا اعلیٰ تفصیل، اور تفصیل کے مطابق رجوع کرے گا جو آگے اپنے محل میں آئے گی۔ اس کا مرجع احتیاط ہے جو احتیاط کی طرف رجوع کرے گا، تفسیر ہے تو تفسیر کی طرف جو تفصیل آئے گی اس تفصیل کے مطابق اس کا مرجع وہاں ہم معین کریں گے انشاءاللہ تعالی حسب ما یقتضی دلیلہ، دلیل جس کا تقاضا کرے گی اسی قاعدے کی طرف یہ، اسی دلیل کے مطابق قاعدے کی طرف یہ رجوع کرے گا۔ اچھا بھائی، تقسیم ثلاثی بیان ہو گئی، اور یہ تقسیم ثلاثی جو ہے یہ ہے وہی تقسیم جو شیخ الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، مگر یہ کہ مصنف نے اس کی اقسام بدل دی ہیں۔ کیوں اقسام بدلی ہیں؟ کیونکہ وہ اقسام جو سابقہ ہیں ان کے اوپر اشکال آتا ہے تداخل احکام کا، اس اشکال سے بچنے کے لیے اس نے جدید اقسام دی ہیں تاکہ وہ اشکال یہاں پر نہ آئے۔ ٹھیک، تو اب یہاں ہم نے وہ اشکال بیان کرنا ہے تداخل احکام کا، پھر اس تداخل احکام والے اشکال کو دیکھنا ہے کہ ادھر آتا ہے ادھر نہیں آتا ہے۔ طے ہو گئی بات؟ اب سنو تداخل احکام کا اشکال۔ ظن کی قسمیں ہیں دو، ظن معتبر، ظن غیر معتبر۔ ظن معتبر مثلا ایک ایسی دلیل سے جو ظن پیدا ہوا ہے جس دلیل کی حجیت پر تمہارے پاس ایک قطعی دلیل ہے، اس ظن کو کیا بولتے ہیں؟ کہاں سے لیا گیا ہے یہ مکلف کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے؟ اس دلیل کی بدولت پیدا ہوا ہے جس دلیل کی حجیت پر پھر ایک اور قطعی دلیل ہے، اس قطعی دلیل نے پروف کیا کہ یہ والی دلیل تو حجت ہے، اس نے آگے ظن دیا ہے، تو یہ ظن کیا ہو جائے گا؟ معتبر۔ دوسری ایک وہ دلیل ہے وہ بھی ظن کا فائدہ دے رہی ہے، مگر اس دلیل کی حجیت پر اس کی حجیت کو پروف کرنے کے لیے کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ تو اب ایک دلیل وہ ہے کہ جس کی حجیت پر قطعی دلیل موجود ہے، دوسری دلیل وہ ہے کہ جس کی حجیت پر قطعی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن وہ بھی ظن کا فائدہ دے رہی ہے، یہ بھی ظن کا فائدہ دے رہی ہے۔ اس دلیل کا ظن معتبر کہلائے گا، دوسری دلیل کا ظن غیر معتبر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر مکلف کو حکم واقعی کے بارے میں پیدا ہوا ہے یہ والا ظن جو اس معتبر دلیل سے ملا ہے، معتبر والا ظن، تو ایسی صورت میں یہ اسی پہ عمل کرے گا، اور اگر توجہ کس پہ عمل کرے گا؟ اسی ظن پہ عمل کرے گا۔ وہ کہتا ہے یہ ظن جو معتبر ہے اس ظن پر ہم لاگو کریں گے حکم قطع والا۔ قطع کا کیا حکم ہے؟ یاجب و اتباع، اس پر بھی وہ حکم لاگو کریں گے، کیا؟ یاجب و اتباع۔ اب ظن اور ظن پر جو حکم لگنا ہے وہ حکم بھی ذہن میں آ جائے تاکہ حکم کے بعد کا تداخل بھی میں نے دینا ہے نا۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں آپ سامنے رکھیں، ظن اور اس ظن پہ حکم کون سا آیا ہے؟ قطع کا۔ قطع کا حکم کیا ہے؟ یاجب و اتباع۔ قطع واجب الاتباع ہوتا ہے نا، وہی حکم جو قطع کا ہے وہی اس ظن پہ آئے گا۔ کس ظن پہ؟ جو اس دلیل سے ملا ہے، جس دلیل کی حجت پہ۔ اچھا، جو دوسرے والا ظن ہے اگر مکلف کے ذہن میں یہ والا ظن پیدا ہوا ہے، اس ظن پہ یاجب و اتباع والا حکم اس حکم پہ لاگو نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس نے کیا بولا انصاری صاحب نے؟ یا قطع پیدا ہوگا تو قطع کی اتباع کرے، یا ظن پیدا ہوگا تو ظن کی اتباع کرے۔ نہیں ہے قطع، نہیں ہے ظن، شک پیدا ہوا ہے تو شک کی صورت میں اصول عملے کی طرف چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اس نے جب ظن کی باری ہے تو کہا ہے کہ ظن کی اتباع کریں گے۔ توجہ
اس نے کہا زن پیدا ہو تو زن کی اتباع کرے. ہم کہتے ہیں نا بھائی زن پیدا ہو ہر قسم کا زن پیدا ہونے کی صورت میں اتباع نہیں کرے گا، بلکہ ایک زن ایسا بھی ہے کہ وہ پیدا ہو بھی جائے تو بھی ہم رہ پر ہی کریں گے، زن پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تم نے اس زن کو مجمل رکھ کے اس زن کو اس دوسرے والے زن کے حکم میں داخل کر دیا ہے جس پر حکم لاگو ہوتا ہے قط والا، جبکہ اس پر وہ قط والا حکم لاگو نہیں ہوتا، یہ ادھر جائے گا، اس پہ عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا سنان صاحب؟ اب آ جاؤ شک میں جو تیسری قسم بنائی ہے انصاری صاحب نے. شک کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک شک وہ ہے جو پیدا ہونے کی صورت میں مکلف کے ذہن میں پیدا ہو جائے تکلیف کے بارے میں، تو پھر اس مکلف کو ریفر کیا جاتا ہے، بھئی اس تکلیف کو پر تم عمل نہیں کر سکتے، رجوع کرو اصول عملیہ کی طرف، وہ جو تم کو علاج دیں گے اس کو اپنا وظیفہ سمجھنا. ایک شک وہ ہے. ایک شک وہ ہے کہ جو پیدا ہو بھی جائے تو پھر بھی دلیل معتبر کہتی ہے کہ اس شک کی پرواہ نہ کر، اسی ہی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے اسی کو انجام دے. توجہ ہے جی. شک بھی ہوگا دو زن کی طرح. ایک شک وہ ہے کہ جس کی صورت میں آپ نے کیا کہنا ہے، اس تکلیف کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. اس تکلیف پر جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ بھی تکلیف ہے یا یہی واقعی تکلیف ہے، یا کدھر جائیں گے، اپنی تکلیف لیں گے ادھر سے جائیں گے. وہ جو آپ کو تکلیف دیں گے اس کو آپ کو تکلیف سمجھنا ہے. اس کو ایک شک یہ ہوگا. دوسرا شک کون سا ہے؟ جس کی تم نے پرواہ، کتاب میں ایسے شک ہیں جن کی پرواہ نہیں کی جاتی. ایک شک وہ ہے جس کی پرواہ نہیں کرنی. کیا کرنا ہے بھائی؟ اس شک کے مورد میں تم نے حکم جاری کرنا ہے قط والا. قط والا کیا ہے؟ واجب الاتباع. آپ اسی کی اتباع کریں جو حکم آ چکا ہے، جو حکم آ چکا ہے اسی کی اتباع کریں، اسی حکم کو انجام دے. جو شک ہے اس کی پرواہ نہ کریں. مثال سنو اس کی پہلے. ایک شرعی دلیل ہے، اسے کہتے ہیں قاعدۃ الیاد. جی مقاصد میں بہت ذکر آتا ہے اس کا. کیا نام ہے اس کا جی؟ قاعدۃ الیاد. یہ چیز کیا ہے؟ قاعدۃ الیاد نامی دلیل جو ہے، اس کا مفاد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی بندے کے استعمال میں ہے، وہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہی اس کا خیال رکھتا ہے، وہی اس کی دھوپ چھاں کا ذمہ دار ہے، وہی اس کی جو ہے وہ حفاظت کا وظیفہ انجام دیتا ہے، اور وہی اس سے استفادہ کرتا ہے. ٹھیک. تو اب جو چیز جس کے استعمال میں ہے وہی اس کا خیال رکھتا ہے، وہی اس کی حفاظت کرتا ہے، وہی دھوپ چھاں کا خیال رکھتا ہے، وہی اس کا جو ہے وہ استعمال میں لاتا ہے، وہی اس کی ساری ذمہ داری کے جو متعلقہ چیزیں ہیں انجام وہی دیتا ہے، استفادہ وہی کرتا ہے. تو یاد کا معنی ہے قبضہ یا زیر استعمال، زیر تصرف، یعنی اس کے یاد میں ہے یعنی اس کے استعمال میں ہے، قبضے میں. تو یہ چیز کا کسی کے قبضے میں ہونا، کسی کے استعمال میں ہونا، شریعت نے اس زیر استعمال ہونے کو دلیل بنایا ہے. کیا کہ یہ چیز کسی کی ملکیت ہے. ٹھیک جی. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بندے کے استعمال میں چیز ہے، دیکھ بھال بھی وہی کرتا ہے، حفاظت خیال بھی وہی رکھتا ہے، پھر بھی آپ کو جو ہے وہ شک رہتا ہے کہ یہ مالک نہیں ہے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہاں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ سیکھ، مجھے لگتا نہیں ہے موبائل سیکھتا. تمہارے سب معاشرے میں ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے. اب قاعدہ یاد کیا کہتا ہے؟ یہ اسی کا مال ہے، وہی اس کا مالک. جبکہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ شک ہو رہا ہے. اور شک کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی ملکیت کو قبول ہے. ٹھیک. اب اس شک پر کیا حکم لاگو ہوگا کہ بھیا اصول عملہ کی طرف رجوع کریں، اصول عملہ وظیفہ جو بیان کریں بھائی اسے چھین لو یا اس کو جیل کے حوالے کرو. نہ، پرواہ نہ کریں، اس شک کی پرواہ نہیں کرنی. ٹھیک. لاگو کیا جائے گا کون سا حکم؟ قط کا. کیا؟ جیسے قط میں
آپ احتمال کی نفی کرتے ہیں اور اسی کو ماشی کرتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح آپ ماشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شک بھی ہیں ہمارے پاس دو، ایک شک وہ ہے جس کے اوپر قط والا حکم آئے گا، دوسرا وہ ہے جس پر قط والا حکم۔ اس نے یہ تقسیم نہیں دی تو اس کا مطلب ہے دونوں کو ایک ہی کا ریٹ لگایا ہے، یہ والا دوسرے کی حکم کے اندر داخل ہوگا۔ زان بھی ہیں دو، ایک کے اوپر آئے گا قط والا حکم، دوسرے کے اوپر قط والا حکم نہیں آئے گا، دوسرے پر شک والا حکم آئے گا، وہ شک والی طرف چلا جائے گا، ریفر ہو جائے گا، اس لیے ہم لے کے اس نے ان دونوں کو الگ الگ بیان نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ بھی داخل ہو جائے گا دوسرے کے حکم میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا ہے، یہ تعبیر بدل کے لے آیا ہے، کیا وہ الثانی، اگر اسے قط حاصل نہیں ہوتا تو قط حاصل نہ ہونے کی صورت میں وہ اس وظیفے پر عمل کرے گا، کب؟ یقوم عندہ طریق معتبر، اگر اس کے پاس کوئی معتبر دلیل ہے اس بزن پہ عمل کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا آپشن کیا ہے کہ معتبر دلیل نہیں ہے تو اب وہ ظن ہے چاہے جس پہ معتبر دلیل نہیں ہے تو بھی ریفر کر دیں گے، شک ہے تو بھی ریفر کریں گے، اور شک کی صورت میں بھی ہم نے جو ہے وہ شک جو ہے نکال کے پچھلے خانے میں داخل کر دیا، یعنی ایک ظن ادھر ہم نے نکال کے ادھر شک کے کھاتے میں ڈالا ہے، ایک شک ہم نے ادھر شک سے نکال کر پچھلے خانے میں واپس کیا ہے، ادھر سے ہم نے ایک ظن نکال کے اگلے خانے میں داخل کیا ہے، جس ظن کی جو ظن ملا ہے ایسی دلیل سے جس دلیل کی حجت پر ہمارے پاس قطعی دلیل نہیں ہے، وہ والا ظن ہم نے اگلے شک کے دائرے میں داخل کیا ہے، اور ادھر شک کے دائرے سے ایک شک جو ہے اس کو ہم نے واپس کیا ہے، ہم نے کہا کہ اس پر شک والا حکم جاری نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کی شفاعت کر کے اس کو بچا کے ہم واپس دوبارہ جنت کی طرف لے آئے، اور وہ کون سا شک ہے حسنین رضا؟ جو شک پیدا ہوا ہے ایک ایسی دلیل کے مرض میں جس دلیل کی حجت پر ہمارے پاس معتبر دلیل موجود ہے، کیونکہ یہ شک ایسے مقام میں پیدا ہوا ہے جس مقام پہ معتبر دلیل موجود تھی، تو یہ شک واپس چلا جائے گا طریقے معتبر والے دوسرے نمبر والے آپشن میں۔ تو ظن سے ایک ظن نکال کے وہاں شک کے کھاتے میں بھیج دیا، ایک شک وہاں شک سے نکال کے ہم نے ادھر ظن کے کھاتے میں ڈال دیا، جبکہ اس نے جو ہے اس طرح نہیں کیا ہے، دونوں ظن ایک ہی جگہ پر رکھے ہیں، دونوں شک ایک ہی جگہ پر رکھے ہیں، تو جب دونوں ظن ایک ہی جگہ پر رکھیں گے وہ دونوں حکم واحد کے اندر آ جائیں گے تو داخل ہو جائے گا، دونوں شک ایک جگہ پر رکھیں گے دونوں ایک ہی حکم کے تحت درج ہو جائیں گے تو داخل ہو جائے گا، یعنی اس لیے استصحاب کے ساتھ امارت والا کام کیا جاتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ استصحاب کے ساتھ امارت والا جو ہے وہ استصحاب جو ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ امارت شرعی ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ امارت عقلی ہے، یہ بحث آگے آئے گی، ہم مبنا چوز کریں گے کہ بھئی کون سا مبنا جو ہے اس وقت پروف کرتا ہے مصنف، اس کے مطابق ہم استصحاب کے اوپر حکم جاری کریں گے کہ استصحاب اس وقت کس کھاتے میں جاتا ہے، قط کے کھاتے میں جاتا ہے، شک کے کھاتے میں جاتا ہے، اگر اس کے سارے شرائط پورے ہیں تو ہم اس استصحاب پر قط والا حکم لاگو کریں گے، ورنہ اس پر لاگو نہیں کریں گے قط والا حکم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نہیں ایک نکتہ ہے یہاں پہ، اس نے جو لفظ بولا ہے اما ان یقوم عندہ طریق معتبر، اس کے پاس طریق معتبر ہوگا یا طریق معتبر متوفر نہیں ہوگا، اس طریق معتبر سے کیا مراد ہے، یہ نکتہ جو ہے اس لائن کا جو ہے وہ مس ہو رہا ہے۔ معتبر بولتے ہیں حجت کو، ٹھیک ہے نا، اصول میں جب لفظ اعتبار آ جائے یا لفظ معتبر آ جائے تو وہاں اس سے کیا مراد ہوتا ہے، حجت، فلاں دلیل معتبر ہے یعنی فلاں دلیل اس کے معتبر ہونے پہ کوئی دلیل نہیں، کیا مطلب اس کی حجت پر کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہوگا یہ بات؟ اچھا، اب ذرا تصویر کے اوپر دھیان رکھنا ہے، یہاں پر میں آپ کو طریق معتبر جو ہے وہ نقشہ بنا کے دکھانے لگا ہوں۔ عمل، اس عمل کا ہے حکم، اس حکم کو بیان کرنا ہے ایک دلیل شرعی نے، تو جو فرمائی حسین رضا،
عمل ہے، اس عمل کا پھر ایک حکم شرعی ہے. اس حکم شرعی کو کس نے بیان کرنا ہے؟ دلیل شرعی نے. جو دلیل شرعی اس حکم کو بیان کرتی ہے، اس دلیل سے اس حکم کو سمجھنا مکلف کی اپنی ذمہ داری ہے. معصوم دلیل دے کے چلے گئے، معصوم دلیل میں یہ حکم بیان کر کے چلے گئے. اب اس دلیل سے اس حکم کو سمجھنا مکلف کی اپنی ذمہ داری ہے. جب اس نے اپنی ذمہ داری پہ سمجھنا ہے تو اس اپنی سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے اس حکم کے بارے میں جو دلیل نے بیان کیا ہے اسے یقین ہوگا کہ جو حکم بیان ہو رہا ہے واقعا یہی ہی معصوم کی مراد ہے، یہی حکم واقعی ہے. یا اس کو اس دلیل سے جو حکم مل رہا ہے اس حکم کے مراد شارع کی مراد ہونے پر، حکم واقعی ہونے پر یقین نہیں، ظن ہے. یا اس کے حکم واقعی ہونے پر اسے توجہ ہے. یہ ساری کیفیات کہاں آ رہی ہیں؟ مکلف کے فہم سے. فہم اس نے کہاں سے لینا ہے؟ دلیل سے. تو اب دلیل کی سیاغت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ اسے یقین ہو جاتا ہے. کس بات کا؟ کہ اس دلیل نے جو حکم بیان کیا ہے لوح محفوظ پہ یہی لکھا ہوا ہے اور شارع کی مراد یہی حکم ہی ہے جو میں نے اس سے سمجھا ہے. اور کبھی ظن ہوتا ہے. کس بات کا ظن ہے؟ کہ جو حکم میں نے سمجھا ہے نا اس دلیل سے یہی شارع کی مراد ہوگا. اور کبھی شک ہوتا ہے کہ جو میں نے اس دلیل سے حکم سمجھا ہے شک ہے کہ یہی مراد ہو سکتا ہے، ہوگا، ہو سکتا ہے. تینوں آپشن دے دیے یار میں نے. ذہنی کیفیات کمپلیٹ ہو گئی نا؟ اچھا، رکا ہوا تو ایک ہی جگہ پہ ہے نا. وہی دلیل ہے جس نے حکم بیان کیا ہے. تو اب اس دلیل کی سیاغت سے اس کے ذہن میں جو ہے اسے یقین ہو گیا کہ یہی حکم ہے بھائی، شارع کی جو مراد ہے یہی بڑا حکم ہے جو میں نے سمجھا. ظن بھی ہو سکتا ہے، شک بھی. اگر یقین ہے تو بات یہیں پہ رک جائے گی. یقین جو ہے وہ حجت ہے اس کے لیے، مکلف کے لیے قیامت کے دن. جی مولا مجھے یقین تھا، میں نے اپنے یقین کی بنا پہ چلا. یقین کے علاوہ میرے پاس اور کوئی شے نہیں ہے جس کی طرف رجوع کروں. ٹھیک ہے. اگر یہ یقین ہے واقعے کے مطابق تو اسی یقین کو یہ حجت کے طور پہ پیش کرے گا. اپنی یقین کو وہاں ثبوت کے طور پہ پیش کرے گا کہ میرے پاس یقین تھا کہ یہی آپ کی مراد ہے جس پر میں نے عمل کیا ہے، جس کو میں نے انجام دیا ہے. اور اگر وہ یقین واقعے کے خلاف تھا تو کہہ سکتے ہیں مولا میں تو یقین کا پابند تھا، اب مجھے کیا خبر میرا یقین جو ہے واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت یہ یقین اس کو عذر کا کام دے گا. توجہ، ٹھیک ہے. لیکن یہی یقین جو ہے کیا ہوگا؟ اس مکلف کا مرجع ہے. یقین ہی اس کی بیس ہے اس تکلیف کو انجام دینے کی. ٹھیک ہے سنردا. اور اگر وہ دلیل کی سیاغت ایسی تھی کہ اس سے جو حکم سمجھا جا رہا ہے اس کے مراد متکلم ہونے پر، شارع کی مراد ہونے پر اسے ظن پیدا ہو گیا، یعنی اسے ظن ہے کہ ہو سکتا ہے یہی ہوگا مولا کی مراد، یہی شارع کی مراد ہوگا. ظن ہے مجھے. ظن کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تو کچھ احتمال ہے جو ادھر سے جو ہے سگنل دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شارع کی مراد نہ ہو. وہ یاد کرو منطق میں نے جو ہے وہ ایک سلسلہ سکیل بنا کے دیا تھا آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ جب تک پوائنٹ صفر نہیں ہوتے، صفر ہو جائیں گے یقین ہو جائے گا، احتمال کے خلاف صفر ہو جائے گا. اور ظن جو ہے وہ چاہے 99 تک چلا جائے تو مخالف احتمال جو ہے ایک پوائنٹ ابھی باقی ہے جو سگنل دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اشارے کی مراد. ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ ادھر سے جو ہے وہ خلاف کا احتمال سگنل دے رہا ہے تو اب بیچارہ یہ کیا کرے؟ ظن پہ عمل کرے، ظن سے عمل نہ کرے. تو کہتے ہیں اب ظن پر عمل کرنے سے پہلے اسے اب ایک اور دلیل کی ضرورت ہے جو دلیل آ کے پروف کرے گی کہ ظن پہ عمل کرنا تیرے لیے جائز ہے. قحط پیدا ہونے کی صورت میں اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے جو آ کے ثابت کرے کہ بھائی قحط ہو جاتا ہے شاباش عمل کر. نہ، اور دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. وہی قحط ہی اس کے لیے بیس بنے گا. ظن کی صورت میں اب ظن کو بیس نہیں بنائیں گے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک اور دلیل کی طرف جانا ہوگا جو دلیل کیا کرے گی؟ آ کے پروف کرے گی کہ تیرے لیے اس ظن پہ باوجود احتمال خلاف ادھر سے سگنل آ رہے ہیں تو بھی تیرے لیے اس پہ عمل کرنا، جب تک وہ دلیل نہیں ملتی ظن پہ عمل نہیں کر سکتے ہو.
تو اب جس دلیل کے لیے آپ کو وہ دلیل مل جائے، وہ مل جانے کی صورت میں اس سے پیدا ہونے والا ظن ہو جائے گا معتبر، نہ ملنے کی صورت میں اس سے پیدا ہونے والا ظن ہو جائے گا غیر معتبر، اس پہ عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب وہ دلیل اس نے شرعی حکم بیان نہیں کیا، دلیلیں ہو گئیں دو. ایک ہو گئی جس نے یہ حکم شرعی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل، یہ اس کا حکم، اور یہ دلیل جس نے اس حکم کو بیان کیا ہے. اور ہم نے سمجھا جو حکم، اس حکم کے بارے میں ہمیں ظن ہے، وہ ظن ہمیں ہمارے فہم میں ہی ظن ہے نا، اور وہ فہم ہم نے دلیل سے ہی لینا ہوتا ہے. تو دلیل کی سیاقت ایسی تھی کہ میں جو ہے وہ متکلم کی مراد کو سمجھنے میں جو ہے وہ میاں بالمیاں درجہ تک نہیں پہنچ سکی ہے میری سوچ. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یہ حکم جو ملا ہے، اس حکم کو کیا بولیں گے؟ حکم ظنی. پہلے والی صورت میں حکم کو بولیں گے حکم قطعی. اب جو حکم ہے یہ حکم کیا کہلائے گا؟ حکم ظنی. ظنی کیوں بولیں گے؟ اس لیے کہ جو حکم میں نے اس دلیل شرعی سے سمجھا ہے، اس کے متکلم کی، شارع کی مراد ہونے کے بارے میں مجھے ظن ہے. ظن ہے کہ بھئی یہی حکم شارع کی مراد ہوگا، تو ظن ہے. تو اب یہ حکم کیا کہلائے گا؟ ظنی. ظن کیفیت میرے ذہن کی ہے، لیکن میں اس کو نسبت دے رہا ہوں اس حکم کی طرف، کیونکہ یہ ظن اور حکم جو ہے، میرا یہ ظن جو ہے اس نے فیصلہ دینا ہے، میری ذہنی کیفیت نے فیصلہ دینا ہے کہ میں نے اس حکم پہ عمل کرنا ہے یا عمل نہیں کرنا ہے. تصویر ذہن میں آ رہی ہے نا جی؟ جب ظن ہے تو قط کی صورت میں ہم کوئی اور دلیل ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئے تھے جو آ کے قط کی حجت کو پروف کرے. ظن کی صورت میں ہمیں ایک اور دلیل چاہیے. وہ دلیل کیا کرے گی؟ اسی حکم کو بیان کرے گی؟ نہ، وہ آپ اس دلیل کو بیان کرے گی. دلیل کا کیا بیان کرے گی؟ کہ یہ دلیل تیرے لیے حجت ہے یا یہ دلیل تیرے لیے حجت نہیں ہے. آگے آتے نا اصول میں مباحث حجت کی بحث. مباحث حجت میں ہم جو ادلہ بیان کرتے ہیں وہ حکم شرعی کو بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ حکم شرعی کو بیان کرنے والی ادلہ کی حجت کو بیان کرتے ہیں. کوئی توجہ ہے؟ مصنف نے جو کہا ہے نا طریق معتبر، طریق کہتے ہیں دلیل کو، معتبر کہتے ہیں حجت کو. ایسی طریق معتبر چاہیے، یعنی ایسی دلیل چاہیے جو اس کی حجت کو پروف کرے. طریق معتبر کا اشارہ اس دلیل کی طرف نہیں ہے جو حکم شرعی کو بیان کرتی ہے، طریق معتبر کا اشارہ اس دلیل کی طرف ہے جو حجت آ کے پروف کرتی ہے اس حکم شرعی بیان کرنے والی دلیل کی. اب واپس آؤ. وعلی الثانی، اگر اسے حکم شرعی کے بارے میں قط حاصل نہیں ہوا تو اما ان یقوما عندہ طریق معتبر، اس کے پاس طریق معتبر قائم ہوگا. طریق معتبر کا ترجمہ آپ کیا کرو گے؟ اس ظنی دلیل یا حکم ظنی بیان کرنے والی شرعی دلیل کی حجیت کو پروف کرنے والی کوئی معتبر دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ہے تو اس ظن پہ وہ عمل کرے گا. ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس ظن کو ہم کدھر بھیج دیں گے؟ شک کی صورت میں، شک کے کھانے میں شک والا حکم اس پہ آ جائے گا. اسی طرح پھر شک سے جو ایک حکم ہم نے ایک مورد شک کا واپس نکالا ہے، وہ کیوں نکالا ہے؟ اس لیے کہ باوجود اس کے مکلف کو اس تکلیف کی یا اس شرعی حکم کی ملکیت، شرعی حکم ہے، اس کو مکلف کو شرعی حکم کے بارے میں شک ہے، پھر بھی ہم نے اس شک کو کیا کیا ہے؟ واپس پلٹا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ہے اس دلیل کے اوپر طریق معتبر موجود ہے. تو دلیل نے مکلف کو ظن نہیں دیا، مکلف کو قط نہیں دیا، مکلف کو شک دیا ہے ملکیت کا. ٹھیک ہے. دلیل نے، دلیل کیا ہے؟ استعمال، تصرف، دیکھ بھال، یہی ہے نا قاعدۃ الیاد ہے. تو وہ قاعدۃ الیاد والی دلیل نے مکلف کو ملکیت والے حکم شرعی کا یقین نہیں دیا، ظن نہیں دیا، کیا دیا؟ شک دیا. پھر بھی وہاں ہم نے اس شک پر جو ہے وہ شک والا حکم جاری نہیں کیا، قط والا حکم جاری کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قاعدۃ الیاد جس دلیل نے تمہیں یقین یا ظن نہیں دیا ہے، شک دیا ہے، اس دلیل کی حجت کے اوپر ہمارے پاس طریق معتبر موجود ہے. توجہ ہے؟
اب مرض ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے اجتہاد میں، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اگر ڈاکٹر تک رہو تو اس کی دوا چاہے مریض کو نہ بھی فائدہ دے تو بھی آپ کو دوا میں شک نہیں کرنا چاہیے، اگر ڈاکٹر کو یقین ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. تو وہ شک والی مورد میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو شک ہو گیا کہ بھئی یہ گاڑی جو چلا رہا ہے یا یہ بھینس جو اس نے گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کی ہے یا نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ بھال وہی کرتا ہے، گھاس چارہ وہی ڈالتا ہے، سارا کچھ ذمہ داری اسی کی آدمی ہے. تو قیادت الیاد قاعدہ ہے اس کی ملکیت، مگر آپ کو اس کی ملکیت کا قیادت الیاد نے آپ کو یقین نہیں دیا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس وقت جو ہے اس کو اس کی ملکیت ہی مانیں گے. کیوں؟ کہ قیادت الیاد ایک ایسا ڈاکٹر ہے جس کی حجت پر ہمارے پاس طریق متبر موجود ہے. یہ ہے تمہاری پچھلی تفصیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.